بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے تھے کہ کسی آدمی نے معلوم کیا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور ان پر عتاب ہوا کہ تمہارا منصب تو یہ تھا کہ اس کو اس کے الہی کے سپرد کرتے اور کہتے واللہ عالم، اور پھر وہی نازل فرمائی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو کچھ معاملوں میں تجھ سے بھی زیادہ عالم و دانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار تیرے اس بندے تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی کو اپنے توشے دان میں رکھ لو، بس جس جگہ وہ مچھلی گم ہو جائے۔ ناظرین، اسی طرح کے واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسی جگہ وہ آدمی ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو توشے دان میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو ساتھ لے کر مرد صالح کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ جب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو دونوں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہاں جنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی پانی کے جس حصے پر بہتی گئی اور جہاں تک گئی وہاں پانی برف کی طرح جم کر ایک چھوٹی سی پانگ ڈنڈی کی طرح ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سمندر میں ایک لکیر یا خط کھینچا ہوا ہے۔ یہ واقعہ یوشع بن نون نے دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیدار ہو گئے تھے، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان سے ذکر کرنا بھول گئے اور پھر دونوں نے اپنا سفر شروع کر دیا اور دن رات آگے بڑھتے ہی گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تھکان زیادہ محسوس ہونے لگی، وہ مچھلی لاؤ تاکہ اپنی بھوک مٹائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی منزل مقصود تک پہنچنے میں کوئی تھکان نہ ہوئی تھی، مگر منزل سے آگے غلطی سے نکل گئے تو اب تھکان بھی محسوس ہونے لگی۔ یوشع بن نون نے کہا، آپ کو معلوم رہے کہ جب ہم پتھر کی چٹان پر تھے تو وہ مچھلی کا تعجب بھرا واقعہ پیش آیا کہ اس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ مقتل میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی اور اس کی رفتار پر سمندر میں راستہ بنتا چلا گیا۔ میں آپ سے یہ واقعہ کہنا بھول گیا، یہ بھی شیطان کا ایک چرکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا وہ خط مچھلی کے لیے راستہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور یوشع کے لیے تعجب والی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ کی ہم کو تلاش ہے وہ وہی جگہ ہے، اور یہ کہہ کر دونوں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اسی راہ پر لوٹے اور اس صخرہ پتھر کی چٹان تک جا پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس جگہ عمدہ کپڑا پہنے ہوئے ایک آدمی بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ اس آدمی نے کہا، تمہاری اس سرزمین میں سلام کہاں؟ یعنی اس سرزمین میں تو مسلمان نہیں رہتے۔ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں میں تم سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو اللہ نے تمہیں کو بخشا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملوں میں صبر نہ کر سکو گے موسیٰ۔ اللہ نے مجھ کو تقوینی اسرار در رموز کا وہ علم عطا کیا ہے جو تم کو نہیں دیا گیا، اور اس نے تم کو تشریعی علم کا وہ علم عطا فرمایا ہے جو مجھ کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر و ضبط کرنے والوں میں پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کی بالکل خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تو پھر شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی بھی معاملے کے متعلق بھی جس کو آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہو مجھ سے کوئی سوال نہ کرے، میں خود ان کی حقیقت
آپ کو بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا اور دونوں ایک طرف کو روانہ ہو گئے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے سے ایک ناؤ نظر آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا۔ وہ خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ ابھی چلے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے سامنے والے حصے کا ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا۔ خضر علیہ السلام سے کہنے لگے، کشتی والوں نے یہ احسان کیا کہ آپ کو اور مجھ کو مفت سوار کر لیا اور آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا کہ سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائے۔ یہ تو بہت نامناسب حرکت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گے۔ آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں وہ بات بالکل بھول گیا، اس لیے آپ بھول چوک پر پکڑے نہیں اور میرے معاملے میں سختی نہ کرے۔ یہ پہلا سوال واقعی موسیٰ علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے تھا۔ اسی بیچ ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھی اور پانی میں چونچ ڈال کر ایک قطرہ پانی پی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بے شک تصریح علم الہی کے مقابلے میں میرا اور تمہارا علم ایسا ہی بے حقیقت ہے جیسا کہ سمندر کے سامنے یہ قطرہ۔ کشتی کنارے لگی اور دونوں اتر کر ایک اور کو روانہ ہو گئے۔ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچوں کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے، فرمانے لگے، ناحق ایک معصوم جان کو آپ نے مار ڈالا، یہ تو بہت ہی برا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں تو شروع ہی میں کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہ بات پہلی بات سے زیادہ سخت تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خیر اس بار اور نظر انداز کر دیجئے، اس کے بعد بھی اگر صبر نہ ہو سکا تو پھر عذر کرنے کا کوئی موقع نہ رہے گا اور اس کے بعد آپ مجھ سے الگ ہو جائیے گا۔ غرض پھر دونوں روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے رہنے والے خوشحال اور مہمانداری کے ہر طرح کے قابل تھے، مگر دونوں کو مسافرانہ درخواست پر بھی ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ابھی بستی ہی میں سے گزرے تھے کہ خضر علیہ السلام ایک مکان کی اور بڑھے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گر جانے کا ڈر تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خضر علیہ السلام کو ٹوکا اور فرمانے لگے کہ ہم اس بستی میں مسافر کی حیثیت سے داخل ہوئے، مگر اس کے بسنے والوں نے نہ مہمانداری کی اور نہ ٹکنے کو جگہ دی۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ اس کے بعد باشندے کی دیوار کو بغیر معاوضے کے درست کر دیا۔ اگر کرنا ہی تھا تو بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب میری اور تیری جدائی کا وقت آ گیا، لہٰذا پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں معاملوں کی حقیقتوں کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے تھی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ میں آپ کے تینوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں، مگر اب اس سے آگے آپ کا اور میرا سفر ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا کیونکہ بادشاہ کے سپاہی دوسرے کنارے پر تھے اور وہ اس کشتی کو اس کے مالک سے چھین کر لے جانے والے تھے۔ میں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ وہ اسے نہ لے جا سکے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جس بچے کو میں نے قتل کیا وہ بچہ بڑا ہو کر بہت ہی ظالم ہونے والا تھا
اور وہ اپنے باپ کا قتل بھی کرنے والا تھا، اس وجہ سے میں نے اسے ختم کر دیا۔ اور جہاں تک تمہارے تیسرے سوال کا جواب ہے کہ جس دیوار کو میں نے گرنے سے بچایا اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اور یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ دوسروں کے ہاتھ جاتا۔ میں نے اس دیوار کو پھر سے کھڑا کر دیا تاکہ وہ خزانہ ان یتیم بچوں کو ہی مل سکے، اور اس طرح اللہ کے کچھ ایسے کام ہیں جس کا بھید کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے وہ کام لیتا ہے۔ آپ کے پاس شریعت کا علم ہے جو مجھے نہیں پتا، اور مجھے اللہ کے ان بھیدوں کا علم ہے جسے آپ نہیں جانتے، لہٰذا میرا اور آپ کا سب